اسی طرح میرے بھائی اگر کوئی حلال کما رہا ہے، بے شک جتنا زیادہ کما رہا ہے حلال ہے نا، کیپ اٹ اپ، کماؤ بھائی، بہت اچھی بات ہے، چاہے وہ مولانا ہو، چاہے وہ عام آدمی ہو، چاہے تبلیغ والے ہوں، چاہے وہ اب لوگ کہتے ہیں تبلیغ والے لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں، تو بھائی لینڈ کروزر میں گھومنا کون سے مسلک کے عالم کا فتویٰ ہے کہ ناجائز ہے؟ یہ اتنے بڑے بزرگ ہو کے ایسے اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، ان کی پگڑی اتنی خوبصورت، ایسا شاہانہ لباس، گھر جا کے دیکھو کیسا لگژری ہے، بھائی کون سی حدیث میں آئے کہ لگژری گھر رکھنا حرام ہے؟ تو یاد رکھو جیسے اللہ کے حرام کو حلال کرنا حرام ہے، اسی طرح حلال کو حرام کرنا بھی حرام ہے۔ یہ بھی غلط ہے، لوگوں کی پرواہ آپ نے نہیں کرنی، لوگ باتیں بناتے رہیں، تو نہ حرام کو حلال کرنا ہے نہ حلال کو حرام کرنا ہے۔ تو بہت سی چیزیں جائز ہیں اسلام میں، لوگوں کو وہ بھی پسند نہیں آتی، اور خاص طور پر علماء پہ لوگ ایسی چیزوں میں بہت انگلیاں اٹھاتے ہیں، ابے یہ گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، گاڑی میں گھومنا کہاں سے حرام ہے؟ ابے یہ بزنس کلاس میں سفر کرتے ہیں بھائی، ہمارے نبی کے پاس تو جو کی روٹی نہیں تھی، تو اگر نبی کی اس سیرت کو دیکھنا ہے تو پھر تو بھائی گدھے کی سواری اور جو کی روٹی ہے اور ایک وقت کا کھانا ہے، وہ پیون زدہ کپڑے ہیں، ایسے مولانا کو تو آج مسجد والے برداشت نہیں کریں گے۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت عادت کے طور پر ہے، لیکن جن صحابہ کے پاس دولت تھی، ان کا گھر بھی اچھا، ان کی سواری بھی اچھی، ان کے لباس بھی اچھا، ان کو نبی نے ملامت نہیں کی۔ اگر یہ چیز بری ہوتی تو سلیمان علیہ السلام پہ سوٹ کرتی ہے؟ سلیمان علیہ السلام تو اللہ کے بڑے پیغمبر تھے، شاہانہ سواری، ایسے خوبصورت تاج تھا حضرت سلیمان علیہ السلام، ایسا تخت تھا کہ ہٹو بچوں، بھائی وہ سادہ کرسی بھی منجی بھی بنوا سکتے تھے نا بادشاہ۔ بھائی سلیمان علیہ السلام یہ بھی کر سکتے تھے کہ جب اپنے دربار میں آتے تو ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی ہوتی اس پہ بیٹھتے، کیا خیال ہے؟ کہتے یہ میرا تخت ہے، میں سادگی کی ترغیب دے رہا ہوں، یہ میرا کیا ہے؟ تخت ہے۔ وہ منجی ہوتی، چوں چوں کی آوازیں آ رہی ہوتی، سادگی تو اسی کو کہتے ہیں۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کا تخت ایسا عالی شان، ملکہ سبا نے جب وہ تخت دیکھا تو اس کے چھکے چھوٹ گئے، ہوش اڑ گیا، بھائی ایسا عالی شان اور ایسا لگژری محل بنایا تھا کہ فرش اتنا خوبصورت تھا کہ ملکہ سبا جب فرش پہ چلنے لگی ہے تو اس نے اپنے پائنچے اوپر کر لیے کہ تالاب ہے، یہ پانی ہے، انہوں نے کہا پانی نہیں ہے، شیشہ ہے۔ اس دور میں ایسی ٹیکنالوجی، یعنی بڑا لگژری فرش بنایا نا اپنے محل میں، کیا ہو گیا بھائی؟ تو بھائی اگر کوئی لگژری فرش بنانا بری بات ہوتی تو پیغمبر کوئی غلط کام کر سکتے ہیں؟ کیسا لگژری فرش بنایا سلیمان علیہ السلام نے کہ ملکہ سبا کہہ رہی بھائی یہ تو پانی ہے، انہوں نے کہا پانی نہیں ہے، فرش ہے، پانی جیسا لگ رہا ہے، اتنا خوبصورت، تو کتنا سرمایہ خرچ ہوا ہوگا، کتنے پیسے لگے ہوں گے اس پہ۔ تو ملکہ سبا کو تو ہمارے دور کی ہوتی تو فوراً پیچھے ہوتے، آپ تو اللہ کے نیک بندے ہیں ہی نہیں، آپ جب اللہ کے پیغمبر ہیں آپ کو تو ایک ٹوٹی پھوٹی منجی پہ ہونا چاہیے جس میں نیچے نوارے، کیا کہتے ہیں اس کو، اس کے رسے لٹک رہے ہوں، اس سے بلی کے بچے کھیل رہے ہوں، کہیں بھی وہ لٹکا ہوا ہوتا ہے نا، بلی کے بچے کھیل رہے ہوتے، کیا خیال ہے؟ بلکہ چارپائی بھی نہیں، ان کے نیچے زمین پہ بیٹھنے کا انتظام ہونا چاہیے۔ اور یہ کیا تاج لگایا ہوا ہے آپ نے، اور یہ دربار اور عالی شان اور ہواؤں میں مسخر، آپ کو تو گدھے کی سواری کرنی چاہیے۔ تو یہ اپنی طرف سے بھائی اگر اپنے پیسوں سے کر رہا ہے، ہاں یہ ضرور ہے، اور اپنی آمدن کے اندر اسراف یہ ہے کہ اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانا شروع کر دے، پیسے ہیں نہیں اور فرش میں اتنا مہنگا ماربل لگا لیا، اب کھانے کو روٹی، تو جتنا جس کو اللہ نے دیا اس حساب سے وہ لگژری لائف گزار سکتا ہے۔ ہاں سادگی اسلام میں ترغیب ہے اس کی، اسراف اور بے دینی جب ہوگی جب اپنی آمدن سے زیادہ، آپ کی اتنی آمدن ہے نہیں اور آپ اتنا لگژری گھر بنا لیا، آپ نے کھانے کو روٹی نہیں مل رہی اور آپ نے ایسا لگژری گھر بنا کے خوش ہو رہے ہیں، بھائی اپنی اوقات کے حساب سے بنا رہے ہو جتنا اللہ نے دیا ہے۔ تو حلال کو حرام سمجھنا بھی میرے بھائی کیا ہے؟ تو یہ بھی شریعت میں تبدیلی کہلائے گی، جو زینت جائز ہے وہ جائز ہے، جو ناجائز ہے وہ اوپر اسلام نافذ کیا۔ ہمیں تو بتا رہے ہیں اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے، آپ جو لینڈ روور سے اور V8 سے اترتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھ لیں، میں نام لیے بغیر بات کرتا ہوں، پچھلے دنوں آپ کے ایک بہت بڑے پولیٹیکل لیڈر جس کو وراثت میں اس کے ابا جی کی وراثت میں وہ جماعت مل گئی جو مذہبی جماعت بھی ہے، اس کی شادی ہوئی ہے، اس میں ذرا گاڑیاں گنے آپ، کتنی گاڑیاں ان کے پیچھے اپلائیڈ فار لکھا ہوا ہے۔ ابے نے چھوٹے سے مکان میں زندگی گزاری، اور اس کے ابے کو میں پرسنلی جانتا ہوں کیونکہ ہمارے جیلم شہر سے وہ پڑھ کے گئے ہوئے ہیں، میں FSC میں تھا اس وقت سے میں ان کو جانتا ہوں۔ پوری زندگی درویشی میں گزاری، اور بیٹا دیکھ لیں یہ آپ کی زندگی میں ہو گیا کہ آپ نے یہ ٹرانسفر دیکھ لی کہ باپ درویشی میں گیا، ٹھیک ہے ہمیں ان کے عقائد نظریات سے اختلاف ہے، لیکن اس بات سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ ایک مخلص انسان تھے، جس چیز کو وہ صحیح سمجھتے تھے پورے جذبے کے ساتھ اسے صحیح سمجھتے تھے، لیکن اولاد اسی کے پیسے پر، اسی کی فیم کے اوپر عیاشی کر رہی ہے۔ اور آپ جائیں آپ ان سے پوچھیں کہ یار ابھی تو ان کے ابا جی کی ویڈیوز بھی یوٹیوب سے ڈیلیٹ نہیں ہوئی ہیں، ان کا مکان بھی وہاں موجود ہے، ان کا لیونگ سٹینڈرڈ بھی موجود ہے، اور اس کو دیکھ لیں اس پیسے کے اوپر اس کو کیا ضرورت تھی اس طریقے سے شانہ زندگی گزار کے اس طریقے سے شادی کرنے کی؟ تو وہ آپ کو تعویل کریں گے، کوئی کہہ دے گا جی نہیں جی انہوں نے اپنی آئی نہیں، کسی نے گفٹ کی تھی ہے جی۔ ہمارے پاس ایک بھائی آئے نا جی، وہ لیموزین رکھی ہوئی تھی حاجی عبد الوہاب صاحب نے جو ریونڈ کے وہ بڑے امیر تھے، فوت ہو گئے،
टाइम अल्लाह ताला। तो मैंने कहा यार बातें आप वहां बैठ के करें, अल्लाह के नबी चटाई पे बैठते थे, गाड़ी आपने रखी, वो कहते नहीं जी उनकी अपनी कब है, किसी ने गिफ्ट की है। मैंने कहा यार हमें आगे कोई इस तरीके से करने की कोशिश करते हैं, जरा देखें उनके साथ होती क्या है। वैसे किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन जो आते भी आप देखें जी, तोहफा लेना देना सुन्नत है। नबी इस्लाम ने ये तोहफे लिए दिए यार, वो किसी के लिए खुशबू ले आए, किसी को कपड़ा, कोई नबी इस्लाम को कुर्ता किसी ने गिफ्ट कर दिया, ये इजाजत है। वो नहीं जी नहीं, वो तो हाजी साहब ने तो वापस कर दी थी। वो कहने लगा हाजी साहब आपने ना ली तो अभी मैं इस पे ना पेट्रोल छिड़क के से आग लगा दूंगा। फिर मजबूरन उन्होंने लेनी पड़ी। आखिरी दर्जे तक तावील करते हैं, ऐसे ऐसे बहाने। भाई आपके हाजी साहब को या आपके आजकल के बुजुर्गों को अपनी आखिरत की आग की फिक्र हो ना, ओके खजमानू खाओ, साड़ तेरी शायद तू जा, तू बल्कि उसको बता ये कि इस तरीके से माल को जाया करना शरीयत में हराम है, और जो बंदा अल्लाह का मुजरिम हो, शरीयत तोड़ने वाला हो, मैं उसे तो उसकी कोई चीज अकोमोडेट करने के लिए तैयार नहीं। अच्छा फिर आप देखेंगे कि एक वीलॉग्स बने हुए हैं, लोग ना बड़े फखरिया बता रहे होते हैं जी फलां आलिम साहब थे, ये 1955 की बात है जी, मैं उनके पास बैठा, एक बंदा 5 लाख रुपया लेके आया, उन्होंने नहीं लिया जी। हालांकि वो 1955 में वो जिंदगी एंजॉय कर रहे थे जो बादशाहों ने नहीं एंजॉय की थी। उनसे पूछो वो कैसे एंजॉय करते थे। वो भी 5 लाख इसलिए नहीं लिए कि उन्होंने कहा थोड़े में तो पता ही नहीं इस गल का, और आप पे रोब डाल लेंगे जी, इनकार कर दिया, वो उधर इनकार किया ना, बाद में अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे 10 लाख। बड़े होशियार हैं और आपके ऊपर इस तरह के रोब डालते हैं। बातें मौला अली की, ठीक है, फकर मौला अली का डिस्कस करना, जिंदगी बनु उमैया की गुजारते हैं। ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि दुनिया हम बनु उमैया वाली गुजारें और आखिरत हमारी मौला अली वाली हो जाए ना, तो ये दीवाने का ख्वाब है मेरे भाई, इस तरह नहीं होगा। नबी अलैहिस्सलाम ने जब इरशाद फरमाया ना उम्मत के बारे में, तो उन्होंने जिस्म की मिसाल दी कि उम्मत मेरी जो है ना जिस्म की मानद है, जब एक हिस्सा उसका जिस्म का तकलीफ में होता है तो बाकी का हिस्सा कभी भी चैन में नहीं हो सकता। आपके पैर में, आपके अंगूठे में भी चोट लगी हुई होना तो बाकी का पूरा जिस्म इस तरह में होता है। आप इंफरादी तौर पे नहीं देखेंगे, आप इज्तिमाई तौर पे देखेंगे कि मुसलमानों के क्या हालात हैं, और उस लिटमस टेस्ट को, उस टेंसिल को इस्तेमाल करेंगे आपके। जब इमाम जाफर सादिक ने कहा ना कि कोई मुसलमान तो हुआ ही नहीं जब तक कि सूरज की पहली किरण सुबह उठते ही उसको कौम के मसाइल ना उसके ज़हन में लेके आए, तो उस तक तो दीन पहुंचा ही नहीं, अभी तो मुसलमान ही नहीं हुआ। ये बहुत ध्यान में रखिएगा, किसी भी फर्द को जितना अल्लाह ने रिज़्क़ माल आसाइशें दे दी हुई हैं, जो भी है, उसकी बिना पे आप उसकी काविशों को, दिलों के हाल अल्लाह ही जानते हैं कि कौन कितना छुप के क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। पूरी की पूरी हर जिस्म का हर हिस्सा कहीं ना कहीं से खून रिस रहा है, उसमें से तकलीफ में होना चाहिए हर मुसलमान को। अब वो बड़ी लैंड क्रूजर में जाके काम करता है या वो पैदल जाके काम करता है, ये एक अलग कहानी है, उसको इंफरादी तौर पर जज करना मुसलमान का शेवा ही नहीं। अगर वो लैंड क्रूजर में जाके काम कर रहा है, दीन के काम कर रहा है, कोई मसला नहीं, काम करना चाहिए उसको। रोज सुबह उठ के अपने 24 घंटे में से ज्यादातर हिस्सा उसको ऐसे कामों की तरफ, अपनी रुख जो है वो अल्लाह के दीन की तरफ उसने मरकूज किया है। उम्मत का इस वक्त का मसला बचाओ, उसके लिए 2-3 काम, उसमें सबसे पहले इल्म हासिल करना है, किया जाए ताकि हिकमत जो है ना उसके तकाजे पूरे हों। फिर हिम्मत के ट्रेनिंग हुई हो कि करने का जब वक्त आए तो करें भी, इस वक्त से ज्यादा क्या वक्त आना किसी और उम्मत पे, इतना बुरा वक्त तो कभी भी नहीं आ रहा। सो जिस्म में हर उज़्व के अंदर हमें गोली लग चुकी है, खून रिस रहा है। सो जब तक आप ये देखेंगे कि किसी के पास गाड़ियां बड़ी हैं तो ये गलत नजरिया देखने का, ये देखें कि उसका लाइफ स्टाइल जो है वो दीन की तरफ किस महकमे में ऑपरेशनल है। पूरी कंपनी है मुसलमान इस्लाम की कंपनी है, जिसमें कुछ इल्म का शोबा अलग है, दावत का शोबा अलग है, जहाद का शोबा अलग है, बच्चे पालने का शोबा अलग है, मुआशियात का शोबा अलग है। ये सारे के सारे मामला है। उम्मा अगर हम कर रहे होते तो खुदा की कसम जितना पैसा मुसलमानों के पास है उसका 1% था जब यूरोप में जब ये रेनेसांस का दौर चल रहा था, 1% की कौम उन्होंने उठा ली थी। हमारे पास साउथ अफ्रीका में जब हबशियों के पास ये मामला हुआ, कितना माल आया था उनके पास, आप सोचें तो सही। मुसलमानों के पास अपना ही इतना पैसा है, वो अगर आपस में ही इस बारे में अगर इकट्ठा होने की कोशिश करें कि यार बस बहुत हो गई, सिर्फ एक इसलिए मैंने कलमा पढ़ लिया है, इसलिए मैं एक टैग हो गई हूँ कि नहीं इसको कुछ भी नहीं होने देना, तो अपनी सोचने वालों के साथ ऐसा ही होता है। और ये सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं, दुनिया के किसी भी कौम को तबाह करना हो तो उसको इंफरादियत के ऊपर लगा दो, अपना सोचो बस। तो इस कलेक्टिव क्वेश्चन, कलेक्टिविज्म के अंदर ये सवाल डालें, आप इंडिविजुअलिज्म में ना डालें। बड़े बड़े घर और बड़ी बड़ी गाड़ियों से नहीं चेक होता। ऐसे लोगों ने ऐसे काम किए हैं जिनके अपीयरेंट लाइफ स्टाइल जो है ना वो इस तरह के नहीं है कि आप वो सोचें कि कोई अल्लाह के काम कर रहा है, मगर कर रहे हैं, मुझे पता है कर रहे हैं। सो डोंट जज पीपल ऑन द विजिबल प्रोफाइल, जज देम ऑन देयर फिलोसॉफिकल प्रोफाइल, देयर एक्शनेबल प्रोफाइल, कि करते क्या हैं, अमाल क्या हैं। सो 24 घंटे में से कितने घंटे जो है ये बच्चों की परवरिश में और दीन के लिए और उम्मत के लिए आप जो है ना वो सोचते हैं। रोज की डिस्कशन में पैसे डिस्कस होते हैं, या फिर रोज की डिस्कशन में मरे हुए बच्चे या रेप हुई भी बच्चियां डिस्कस होती हैं कि आप कुछ कर क्यों नहीं रहे। मैंने एक दफा वीडियो पे फलस्तीन का एक जुम्मे का खुतबा सुन लिया, और खुदा की कसम जुम्मे के खुतबे में वो पाकिस्तानियों को दुआई दे रहे थे, कोई पाकिस्तानियों तक पैगाम पहुंचाए कि हमारी मदद करवा के। फलस्तीन के अंदर जुम्मा हो रहा था और वो फरियादें कर रहे थे कि कोई तो आए, हमें उन्होंने पाकिस्तानियों का भी नाम दिया।
میں اس وقت ٹورانٹو میں تھا, یہ ویڈیو میں نے دیکھی تو 3 دن تک کھانا نہیں کھا سکا تھا میں, کہ وہ وہاں پہ لوگ مجھے بلا رہے ہیں میرا نام لے کے, اور میں بیٹھا یہاں پہ ڈالر کما رہا ہوں اور لوگوں سے پیسے کرتا ہوں ریسٹورینٹ سے بیٹھ کے کہ وہ ٹھیک ہے وہ غلط ہے. کہاں کچھ بھی نہیں. انڈرسٹینڈ دا بگر پرابلم. آپ کے اوپر نوبت آئے گی نا تب آپ کو پتہ چلے گا, کسی بھی انسان پہ نوبت آئے گی تو پتہ چلے گا. تو دور نہیں ہے, ایک کر کے سارے مسلمان دبا رہے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں پاکستان میں بچیں گے, انڈیا میں بچیں گے, کہیں کوئی نہیں بچے گا. دیکھیے دینی لوگوں کے تعلق سے لوگوں کا ایک ایسا مزاج بن گیا ہے کہ میں آپ کو واقعہ سناؤں. چند سالوں پہلے تک جب میں چھوٹا تھا سمجھ لیجیے, تو ایک سائیکل آئی تھی جس کا پہلی بار جو ہے نا اس کا جو ڈنڈا تھا باہر اسٹریٹ آیا تھا. اس سے پہلے کی سائیکلیں کیسی تھی, اسٹریٹ بار اور پھر اس پہ ٹرن ہوتا تھا, یوں پکڑ کے چلاتے تھے. پہلی بار ایسی سائیکل آئی تھی تو لوگوں نے بول دیا دینی شخصیت یہ سائیکل نہیں چلا سکتے کیونکہ اس کا ہینڈل بار سیدھا ہے. اس کے بعد بی ایس سے بول کے ایک سائیکل ہے, اس کا ہینڈل بار تھوڑا ایسا تھا, لڑکیوں کے لیے تھی وہ خاص. تو یہ تو بالکل مرد نہیں چلا سکتا بولے, کیونکہ اس کا ہینڈل تو اور بھی تھوڑا فلاں ہے. یہ کہاں سے انہوں نے بنائے تھے مجھے نہیں معلوم. سمجھ رہے آپ دینی شخصیت ہو تو آپ کو موبائل لال کلر کا نہیں ہونا چاہیے. ٹی ٹو کرنے والا خالی سادہ والا تو وہ زیادہ آپ کے لیے اچھا رہے گا. آپ دینی کام کرتے ہیں تو آپ کو شرٹ پینٹ سوٹ نہیں ہوتا, آپ نے نہیں پہننا چاہیے. آپ نے کیا پہننا چاہیے, کرتا اور پاجامہ پہننا چاہیے. تو ہم نے کیا کیا, دین اور دنیا کو ایسا ڈفرینشیٹ کیا, تو دینی شخصیت اور دنیاوی شخصیتوں کو ڈفرینشیٹ کر دیا. اسی وجہ سے جب کوئی کوٹ پینٹ میں آ کے دین کی بات کرتا ہے تو لوگ آج بھی اتنا ابیوز کرتے, اتنی گالیاں دیتے, بولتے ہیں اس کی بات صحیح ہو ہی کر سکتی ہے تو کوٹ پینٹ پہنا ہوا ہے. تو ہم کہتے ہیں کوٹ پینٹ یہ دینی لباس ہے ہی نہیں. جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمنی چادر پہنی, آپ کو یمنی کوٹ دیا گیا, آپ نے یمنی کوٹ پہنا, روایتوں میں آتا ہے سب پہنا آپ نے. یہ ہم نے کیوں بائفرکیشن کر دیا یہ لباس کا مجھے نہیں پتا, مطلب نہیں پتا کہ دینی لباس کرتا پاجامہ کیسا ہوتا اور شرٹ پینٹ بے دین کیسا ہو جاتا, یا وہ بیچارہ بے مذہب یا بد مذہب اور یہ مذہب والا کیسے ہوتا مجھے نہیں معلوم. حالانکہ کبھی کبھار کرتا پاجامہ خود بے مذہب ہو جاتا ہے جب آپ ایسا کرتا پاجامہ پہنے جو ٹخنے سے نیچے لٹک رہا ہو. تو یہ ضروری نہیں. اچھا کرتا پاجامہ سادگی کی علامت ایسا بھی نہیں ہے. ریڈی میڈ کٹ پیس اگر آپ لے تو 250 سے 300 کے اندر شرٹ پہن کا آ جاتا, سمجھ رہے ہیں. تو کوئی ایسا نہیں کہ مہنگا اور سستا ہے کہ نہیں یہ تو 200 کا آتا اور یہ 5000 کا آپ نے لیا, ایسا بھی نہیں. اچھا شخصی اعتبار سے اگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے تو وہ پہن سکتا ہے. ایک صحابی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کپڑے پھٹے ہوئے تھے, پرانے تھے. آپ نے کہا کیا میں تیری کچھ مدد کروں؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے تو کھیتیاں ہیں, یہ ہے, زمین ہے, جائیداد ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جب کوئی چیز کسی کو عطا کرتا ہے تو اس کا اثر اس کی آنکھ پہ دیکھنا پسند کرتا ہے. تو ایک آدمی اگر تکبر کے لیے کوئی اچھا پہنتا ہے تو پھر وہ گناہ کرا, حرام کرا, بہت بڑا سنگین جرم ہے. ورنہ ایک آدمی اچھے کپڑے, اچھے جوتے, اچھے چشمے, اچھی ٹوپیاں, اچھے کپڑے, اچھے کوٹس, اچھے اوور کوٹس, اچھی صدریاں جس کو بولتے ہیں, ٹکسیڈوز اور سب جو اچھے ساکس اور کیا کیا ہوتا ہے سب اچھا پہن سکتا ہے. شریعت میں کوئی اس میں ممانعت نہیں کی ہے. دکھاوے کا اگر مادہ ہے تو ایک فقیر بھی تکبر کر سکتا ہے اپنے پھٹے پرانے کپڑے میں کہ اس کے تو پورے پھٹے میرے آدھے پھٹے. تکبر تو کہیں بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ ایک صحابی نے پوچھ لیا تھا اللہ کے رسول کے اچھے جوتے اور تکبر ہے, تو آپ نے کہا اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تکبر یہ ہے کہ تمہارے سامنے حق بولا جائے تم اس کو جھٹلاؤ اور لوگوں کو حقیر سمجھو. تو اگر میں اچھے کپڑے پہن کے لوگوں کو حقیر سمجھ رہا ہوں تو تکبر ہے, اچھے کپڑے پہن کر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں تو تکبر نہیں ہے. تو اب یہ کیسا معلوم کریں گے آپ کہ اس نے پہن کے تکبر کرنا ہے؟ یہ تو اس کی نیت ہے, تو نیت ہے تو چھوڑ دو, اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے. لیکن ہمارے پاس ایک مزاج بن چکا ہے, دینی شخصیت بولے تو غریب, دینی شخصیت بولے تو تنگ دست, دینی شخصیت تو پریشان حال. اگر مالدار ہے تو پھر بولے دین کے نام پہ لٹ کے کھاؤں گا, یہ مالدار ہو ہی نہیں سکتا. تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ دینی شخصیت تو غریب ہونا ضروری ہے, مالدار ہو سکتے ہیں. آپ خامخواہ کے اندازے مت لگائیے کہ دینی ہے تو پیسے خرچ کر رہا تو تکبر ہوں گا. پھر اللہ نے مالداری دے کر کیوں لوگوں کو وہ کیا ہے؟ یہی تو ہے, کچھ لوگ نعمت کھائیں گے اس کا شکر ادا کریں گے. میں کون ہوں تو بولنا نہیں اس کا نعمت ہے تو شکریہ ادا کرتا ہوں, نہ شکر ہوں گا. ہو سکتا ہے ایک مالدار آدمی اللہ کو نعمت کھا کے شکر ادا کر کے اور راضی کرتا ہوں گا بنسبت غریب کے جو یہ بول کے اپنے بچے کچھ اعمال کو برباد کرتا ہے. اللہ نے ہمارے ساتھ ہی کیا, اللہ نے ہمارے ساتھ ہی کیا. وہ مالدار آدمی آگے جا رہا ہوں یہ بول کے اللہ بس تو نے دے دیا, بس تیرا شکر. ضرور نہیں. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مالدار آدمی کفر کرے, میں کوئی تج کا میرے سے آگے اتنے لوگ ہیں, وہ بھی. اور ہو سکتا ہے غریب آدمی بہت شکرانہ ادا کرے اللہ کی غربت میں, وہ آگے بڑھ جائے. تو یہ تو اس کی نیت پہ ہے. میں اور آپ تو آپ نیت کو جانچنے والے مت بن کے بیٹھیے کہ انہوں ایسے ہے تو انہوں ایسے ہوں گے فلاں ہوں گے. اچھا اور دینی شخصیت ہے کچھ پہن لیا اچھا تو تم کو تحفہ آیا ہوں گا. دیکھیے ایک انسان غریب ہے, دینی انسان مذہبی انسان ہے, دیندار انسان ہے, غریب ہے, اس کو کچھ دے دے. آپ یہی کیوں گمان کر رہے کہ اس نے کچھ اس کو کسی نے تحفے میں دیا ہوں, دیا بھی ہوں گا, ہو سکتا ہے خود خریدا ہوں گا. ہاں آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ بہت ہی قیمتی چیز پہن لیا جو اس کی استاد سے باہر کی ہے, تو آپ مشورے کے طور پر کہ آپ نے خود لیا ہے کسی نے دیا, مشورے بولا میں خود لیا تو اگلی بار کے لیے دیکھیے اتنی مہنگی چیز مت پہنیے, اس کے بدلے آپ یہ لے لیجیے تاکہ کم قیمت کم کاسٹ میں آپ کا ہو جائے. چونکہ مالی طور سے آپ یا ان کے رشتہ دار ہیں, آپ جانتے ہیں ان کے گھریلو حالات, تو ایک الگ بات. تو لہٰذا ہم وہ جو نظریہ ہے دینی شخصیات کے بارے میں, ان کے پہناوے کے بارے میں ہم کو بدلنے کی بہت سخت بہرحال اس معاملے میں ضرورت ہے. ایک دیندار آدمی کوئی بھی ایسا لباس پہنتا ہے جو لباس مہنگا اور سستا ہم نہیں جانتے, وہ پیسہ امید کرتے اس نے حلالی لایا ہوں گا, اللہ نے اس کو استاد دی ہوں گی, تو ہم خامخواہ اس کی نیت پہ اعتراض نہ کریں. ہو سکتا ہے اچھے کپڑے پہن کے اللہ کا شکر بھی ادا کریں, ٹھیک ہے. چونکہ تکبر کیا ہے, صحابی نے جو پوچھا تھا نئے کپڑے نئے جوتے پہ, نہ تکبر نہیں ہے. تکبر یہ ہے کہ آپ حق کو جھٹلاؤ اور لوگوں کو حقیر سمجھو. تو دینداری کا کوئی خاص لباس اور خاص معیار
نہیں یاد رکھے، اگر ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بتا دیتے کہ جو مالدار تھے ان کے لباس الگ تھے، جو غریب تھے ان کے لباس الگ تھے، دونوں جیسا نہیں پہنتے. اگر معیار ایک ہوتا تو سب ایک جیسا پہنتے. ٹھیک ہے، لہٰذا ہر آدمی جو کچھ اللہ نے دیا اس میں شکر ادا کرے، وہ پہنے جو شریعت کے مطابق ہو. پھر اس کا ڈیزائن وغیرہ الگ الگ ہو سکتا ہے. صرف اس بات کا خیال رکھے کہ جو مرد کا کپڑا عورت نہ پہنے، عورت کا مطلب لباس متشابہ نہ ہو ایک دوسرے کے. باقی تمام چیزیں جو اگر شریعت کے مطابق ہو تو اس میں پہننے میں کوئی حرج نہیں.